بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. استغفر اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ. گزشتہ سبق میں سورۃ الکہف کے متعلق بعض باتیں بطور تعارف کے اور شان نزول کے ذکر کی گئیں. سورۃ الکہف قرآن کریم کی ایک عظیم الشان سورت ہے. اس میں مشرکین کے سوالات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے تفصیلاً جوابات ذکر کیے اور اس میں بے شمار عقائد اور ایمانیات کے مسائل کو واضح کر دیا. اس کی ابتدائی آیتوں میں اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بطور تمہید کے اپنی عظمت کو، صفات کو ذکر کیا اور قرآن کریم کی عظمت اور کمالات کو ذکر کیا اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے منصبی فریضہ کا ذکر کیا تاکہ اس سورت کو پڑھنے والا، سمجھنے والا یہ تمہیدی اور بنیادی باتیں ذہن نشیں کر لے اور اصل مسئلہ سمجھنا آسان ہو جائے. چنانچہ فرمایا الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب. الحمدللہ کرو مانا تمام صفات خاص ہیں واسطے اللہ کے. الذی وہ اللہ، وہ ذات، انزل جس نے اتارا، علی عبدہ اپنے خاص بندے پر، الکتاب کتاب کو، قرآن مجید. اور وہ کتاب کیسی ہے؟ فرمایا وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. وَلَمْ اور نہیں، یجعل رکھی اللہ نے، لہو اس کتاب میں، عوجن کوئی ٹیڑھ پن، کجی اللہ نے نہیں رکھی. الحمدللہ تمام صفات خاص ہیں واسطے اللہ کے. اس پر کئی مرتبہ تفصیلاً عرض کیا جا چکا ہے کہ جب یہ عام معنی کیا جاتا ہے
جو کئی علماء کرتے ہیں کہ تمام صفات، تمام خوبیاں، تمام کمالات، تمام حمد و ثنا خاص ہے واسطے اللہ کے، تو اس پر سوال قائم ہوتا ہے کہ یہ بات کیسے درست ہو سکتی ہے کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے خاص ہیں، مخلوق کی بھی تو تعریفیں ہیں۔ قرآن کریم انبیاء کی تعریفوں سے، اولیاء کی مدح سے خود بھرا پڑا ہے، ملائکہ کی تعریفیں قرآن کریم میں موجود ہیں، تو تعریفیں، خوبیاں اور کمالات تو مخلوق کے بھی ہوتے ہیں، تو پھر تمام صفات اور خوبیوں کو اللہ کے لیے خاص کیسے تسلیم کیا جائے گا؟ اس کا مفسرین نے جواب دیا کہ مخلوق کی جو جو تعریف کی جاتی ہے اور جس جس کمال کی بنیاد پر تعریف کی جاتی ہے، مخلوق کی اس ہستی اور فرد میں وہ کمال رکھنے والا کون ہے؟ اسے وہ صلاحیت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس کی بنیاد پر جو اس کی تعریف ہوگی، تو یہ بھی حقیقت میں کس کی تعریف بنے گی؟ اللہ کی تعریف بنے گی۔ یہ جواب تو دیا، لیکن کوئی گل دل نو نہیں لگی، کوئی بات مضبوط نہیں ہے، اس لیے کہ مخلوق کی وہ تعریفیں بھی ہیں کہ ان کی اللہ کی طرف نسبت کریں اللہ کے لیے عیب بنتی ہیں۔ مخلوق کے لیے تعریف کمال کی بات ہے، خوبی کی بات ہے، لیکن ان کی نسبت اللہ کی طرف کی جائے تو یہ اللہ کے لیے اس کی شیان شان کے لائق ہی نہیں ہے۔ نیند، سونا، یہ مخلوق کے لیے کیا ہے؟ خوبی ہے، صحت کی علامت ہے، قابل تعریف ہے۔ کھانا، یہ بھی لائق تعریف ہے۔ پینا لائق تعریف ہے۔ تو یہ تعریف ایسی ہے کہ جو اللہ کی طرف اس کی نسبت کی جا سکتی ہی نہیں۔ تو یہ کہنا کہ مخلوق کی تعریف حقیقت میں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، یہ بات درست نہیں ہے۔ تو جواب کیا ہے؟ یہاں مخلوق والی تعریفیں مراد ہی نہیں۔ سادہ جواب، سادے الفاظ میں، یہاں مخلوق والی تعریفیں مراد ہی نہیں، یہاں تعریفیں، خوبیاں اور صفتیں بھی وہ مراد ہیں جو اللہ کی شان کے لائق ہیں، جو ایک الہ اور معبود کے لائق ہیں۔ وہ صفات خاص ہیں واسطے اللہ کے۔ وہ صفات کیا ہیں؟ خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، عالم الغیب ہونا، حاضر ناظر ہونا، مشکل کشا، حاجت روا، ساری کائنات پہ اختیارات رکھنے والا ہونا، مقدموں سے رہائی دینے والا، مریضوں کو شفا دینے والا، کھوٹی قسمتوں کو کھڑا کرنے والا ہونا، یہ ساری کائنات کے نظام پہ کنٹرول رکھنے والا ہونا وغیرہ، یہ سب اللہ کی صفات ہیں اور یہ اسی کے ساتھ خاص ہیں، ان میں کوئی کائنات کی ہستی اس کی شریک نہیں ہے۔ آپ کہیں گے یہ معنی کہاں سے لیا گیا کہ یہاں یہ صفات مراد ہیں، خالق ہونا، مالک ہونا، رازق ہونا، عالم الغیب ہونا، مشکل کشا، حاجت روا ہونا، یہ بات اور یہ معنی کہاں سے لیا گیا؟ اس کے لیے سبق پہ نشانی رکھیں اور ذرا قرآن کریم دیکھیں۔ 7واں پارہ سورۃ الانعام کی ابتدا، سورۃ الانعام، صفحہ نمبر 202۔ 202 سورۃ الانعام ابتدا مل گیا جی؟
अल्हम्दुलिल्लाह हिल्लज़ी, अब समझना बात को, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम सिफाते खुदाबंदी, खुदा वाली खास हैं वास्ते अल्लाह के। कौन अल्लाह? अल्लाजी वो जात, खाला का जिसने पैदा किया। अब देखें शुरू में लफ्ज है अल्हम्दुलिल्लाह, हम्द तारीफ खूबी कमाल। आगे कुरान वो कौन सी हम्द और तारीफ बतला रहा है? खालिकियत, खालिक होना। तो अलहम्द में जो हम्द तारीफ खूबी और कमाल है वो कौन सा मुराद है? खालिक होना। कौन सा मुराद है? इस मकाम पर खालिक होना, इसीलिए जिक्र किया खाला का जिसने पैदा किया, अस्समावाती आसमानों को, वल अर्जा और जमीन को। नंबर 2 वजअला और बनाया, वजअला और बनाया, अज़्ज़ुलुमात अंधेरों को, वन नूर और उजाला, उसने अंधेरे बनाए, और वन नूर और रोशनी और उजाला भी बनाया। जुलुमात रात से भी किनाया है, रात तारीक और अंधेरी है। अन-नूर दिन से है कि वो रोशन और उसमें उजाला है। तो फरमाया ये कमाल, ये तारीफ और ये खूबी भी किसकी है? अल्लाह की है। फरमाया सुम्मल्लज़ीना, फिर भी वो लोग, काफरू जिन्होंने कुफ्र किया, बिरब्बिहिम अपने रब के साथ, यादिलून और हस्तियों को बराबर यानी उसका शरीक ठहराते और बनाते फिरते हैं कि उनकी भी रब के सिवा इबादत करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने हम्द से मुराद अपना खालिक होने वाली सिफ्त और खूबी को जिक्र किया। वजअल ज़ुलुमाति वन नूर, इस अपनी खूबी और सिफ्त को जिक्र किया। तो कुरान ये हमारी रहनुमाई करता है, हम्द तारीफ और खूबी जो है वो कौन सी मुराद है? अल्लाह की खालिकियत, उसका खालिक होना, मालिक होना, राज़िक होना, अंधेरों पे उजालों पे उसका कब्जा और कंट्रोल होना। तो हम्द से तारीफ और खूबी मखलूक की मुराद ही नहीं, खालिक की मुराद है। अल्लाह की सिफात और उसकी तारीफें मुराद हैं जिनमें वो वहदहू ला शरीक है, उसका कोई शरीक नहीं है। एक और मकाम देखेंगे, 22वां पारा सूरह सबा की इब्तिदा, सफा 683, 683। सूरह सबा शुरू से। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, करो माना, तमाम सिफात तारीफ खुदाबंदी खास हैं वास्ते अल्लाह के। अब गौर ये करनी है कि आगे वो तारीफें कौन सी आ रही हैं। अल्लाजी वो जात, लहू के वास्ते उसी के है, माँ जो कुछ, माँ जो कुछ, फिस्समावाती आसमानों में है, व माँ और जो कुछ, फिल अर्जी जमीन में है। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ जमीन में है, लहू ये खास है वास्ते उसी अल्लाह के। क्या माना? आसमान और जमीन और उसमें जो कुछ है उसका खालिक भी अल्लाह, उसका मालिक भी अल्लाह, और उन सब चीजों पे कब्जा, कंट्रोल और इख्तियार और तसर्रुफ भी अल्लाह ही का चलता है। ये है उसकी हम्द, ये है उसकी तारीफ। आसमानों जमीन और उनमें जो कुछ है उसका खालिक होना, ये है अल्हम्दुलिल्लाह, ये है अल्हम्दुलिल्लाह। उसका मालिक होना
یہ ہے الحمدللہ، اللہ کی حمد اور تعریف، اس پہ تصرف اختیار رکھنے والا ہونا، یہ ہے الحمد، اللہ کی حمد اور تعریف، تو یہ مراد ہے۔ آگے پھر فرمایا وَلَهُ الْحَمْدُ، اور واسطے اسی ہی کے ہیں تمام تعریفیں، فی الآخرت، آخرت میں بھی۔ یہ صرف دنیا میں اس کی تعریفیں اور کمالات نہیں، بلکہ جس طرح دنیا میں ان تعریفوں میں اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اسی طرح قیامت کے دن بھی وہ اپنی ان تعریفوں میں، صفات اور خوبیوں میں وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ آگے ذکر کیا واہوا، اور وہ اللہ الحکیم، حکمتوں کا بادشاہ ہے، یہ ہے الحمد۔ الحکیم ہونا یہ بھی اس کی تعریف اور خوبی ہے۔ الخبیر، باخبر ذات ہونا، ہر کسی کے ظاہر باطن کی، ہر کسی کے تمام احوال کی خبریں رکھنے والا ہونا، یہ بھی تعریف خاص ہے واسطے اللہ کے۔ آگے یعلم، وہ خوب جانتا ہے، ما جو، یالیجو داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں، جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے مخلوق کی نظروں سے تو چھپ جاتا ہے، مٹی کے نیچے اور زمین کی تہوں کے نیچے چلا جاتا ہے، مخلوق اسے نہیں دیکھتی جانتی کس حال میں ہے، لیکن یعلم، وہ اسے خوب جانتا ہے، وہ اسے خوب جانتا ہے، ما جو کچھ، یالیجو داخل ہوتا ہے، فی الارض کس میں، کیا داخل ہوتا ہے، بیج اور مردے، جزاک اللہ، اور پانی، بارش برستی ہے زمین اسے جذب کر لیتی ہے، وہ کارآمد ہے یا نہیں ہے، قبر میں جو دفن کر کے آئے ہو اس کی ہڈیاں بھی سلامت ہیں یا نہیں، اس کی حالت کو بھی یعلم، کون جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ اور جو بیج کسی بھی فصل کا وہ زمین میں اپنے ہاتھ سے ڈال دیتے ہو، اوپر ہل چلا دیتے ہو، تو وہ زمین کی مٹی میں اس کی تہوں میں چھپ جاتا ہے، مخلوق کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، غائب ہو گیا، لیکن یعلم، وہ پردوں کے نیچے بھی اس کے حال کو دیکھتا اور جانتا ہے۔ یہ ہے اللہ کی خوبی۔ الحمدللہ کو سمجھنا ہے نا، کہ الحمد میں حمد، تعریف اور خوبی مراد کون سی ہے، تو وہ عالم الغیب ہونا، یہ غیب میں دانا چلا گیا، مردہ غیب میں چلا گیا، اوپر کئی من مٹی کے آ گئے، بارش برسی اور اس کے قطرے زمین نے اپنے اندر جذب کر لیے، وہ اب جا کر کارآمد ہوں گے یا فائدہ مند نہیں ثابت ہوں گے، باعث نقصان ہوگی بارش، باعث نفع ہوگی، اس کی حقیقت اور حال کو جاننے والا اللہ ہے۔ یعلم، خوب جانتا ہے، ما یالیجو، جو کچھ داخل ہوتا ہے، فی الارض زمین میں۔ آگے وما، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو کچھ، یخرج نکلتا ہے، منہا اس سے، منہا اس سے، یہی بیج یہ اگتا ہے، کونپل سی نکلتی ہے وغیرہ، وہ اس کے حال کو بھی خوب جانتا ہے، یہ بھی اسی کی حمد اور تعریف ہے۔ وما ینزل، سبحان اللہ، وما، اور جو، ینزل نازل ہوتا ہے، اترتا ہے، من السماء آسمان کی طرف سے، آسمان سے، اس اترنے والی شے، چیز کیا بھی وہ پورا پورا علم رکھتا ہے اور اس کو جانتا ہے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارش، آسمان سے نہیں، آسمان کی طرف سے، بادلوں سے بارش آتی ہے، آسمان سے نہیں آتی، آسمان کی طرف سے بارش، کہاں برسی، کتنی برسی، اس کے قطرے کتنے زمین پہ آئے، ان کی تعداد، اس کا علم بھی کس کو ہے؟ اللہ کو ہے۔ گھنٹوں بارش برستی ہے،
کئی کئی دن تک مسلسل بارشیں برستی رہتی ہیں، لیکن اس میں کتنے آسمان کی طرف سے قطرے بارش کے زمین پر آئے ان کی تعداد کو بھی جاننے والا اللہ ہے۔ یہ عالم الغیب ذات ہے۔ اور کیا آسمان سے اترتا ہے؟ وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاء، بارش اترتی ہے اس کی طرف سے، اور وہی اترتی ہے، یہ بھی ٹھیک ہو گیا، اور فرشتے اترتے ہیں، مَا نَتَنَزَّلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ، فرشتے اترتے ہیں، تو اترنے والی جو چیز ہے اس کے علم رکھنے والا اللہ ہے۔ وَمَا، اور جو کچھ، یعرج، یعرج عروج سے چڑھتی ہے، یعرج جو کچھ چڑھتا ہے بلند ہوتا ہے، فیہا آسمان میں، جو کچھ نیچے سے آسمانوں میں چڑھتا اور پہنچتا بلند ہوتا ہے اس کے حال کو بھی کون جانتا ہے؟ نیچے سے آسمانوں کی طرف کیا چڑھتا ہے؟ روح جاتی ہے، ادھر سے اترتی ہے، موت کے وقت جسم سے نکل کر ادھر جاتی ہے، لیکن ہر روح نہیں جا سکتی۔ بعض روحیں وہ ہوتی ہیں جنہیں پہلے آسمان سے دھتکار دیا جاتا ہے، ادھر نہیں، نیچے ساتویں زمین کے قریب سجین کے قید خانہ میں تیرا ٹھکانہ ہے، ان حوالات میں سے بند کر دیا جاتا ہے۔ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، آخری پارہ سورۃ المطففین۔ کفار، فجار، منافقین، مشرکین، اہل بدعت، مجرموں کی روحیں وہ پہلے آسمان سے دھتکار دی جاتی ہیں۔ لا تفتح لہم ابواب السماء، سورہ اعراف میں فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے، ان کو نیچے ساتویں زمین کے قریب قید خانہ سجین نامی اس میں ڈال کے قید کر دیا جاتا ہے، جو بالکل جہنم کے پڑوس میں ہے، اسے ہر لمحہ جہنم کے عذاب پہنچتے رہتے ہیں۔ اور جو نیک روحیں ہوتی ہیں ان کے فرشتے استقبال کرتے ہیں، سبحان اللہ، ہر آسمان پہ نیک روح کا استقبال ہوتا ہے، مرحبا جی آیا نو تیرا آنا مبارک ہو، فرشتے استقبال کرتے ہیں، اور پھر اسے جا کے اعلیٰ علیین، وہ جنت کے مقام پہ اس کو جا کے وہاں ٹھکانہ دیا جاتا ہے، جو روح کی برزخی اور شرعی قبر کہلاتا ہے۔ اور پھر باقی روحیں اس کے رشتہ دار جو پہلے فوت ہوئے اور وہ بھی نیکوکار تھے، ان کی روحیں وہاں موجود ہوتی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے وہ جمع ہو جاتی ہیں، پوچھتی ہیں دنیا والوں کا کیا حال احوال ہے، یہ حدیث ہے مشکات میں۔ تو باقی روح کہتی ہیں ٹھہرو، یہ ابھی آئی ہے، تھکی ماندی ہے، اسے سونے دو، آرام کرنے دو، اس کے بعد پھر جب یہ تھکاوٹ دور ہو جائے پھر اس سے حال احوال پوچھ لینا۔ تو یہ روحوں کی ملاقات ہے وہاں اعلیٰ علیین میں۔ تو یہ روحیں چڑھتی ہیں، فرشتے آسمانوں میں چڑھتے ہیں اور انسانوں کے نیک اعمال لے کر اللہ کے ہاں پہنچتے ہیں وغیرہ۔ فرمایا یہ بھی اللہ تمام احوال کو جانتا ہے۔ وَهُوَ الرَّحِيمُ، اور وہ اللہ الرحیم بہت ہی رحمتیں کرنے والا ہے۔ یہ الرحیم ہونا بھی اسی کی الحمد و تعریف ہے، اور الغفور بہت بخشنے والا ہے، یہ الغفور بھی الحمد و اسی اللہ کی کیا ہے؟ تعریف ہے۔ اس سے اگلی سورت دیکھیں گے، سورہ فاطر کی ابتدا، صفحہ 693، 693۔ الحمدللہ، سبق تو ہے نا ذہن میں، کیا سمجھنے چلے ہیں؟ حمد سے تعریفیں کون سی مراد ہیں؟ دعویٰ یہ کیا کہ مخلوق والی تعریفیں مراد ہی نہیں، کون سی ہیں اسے قرآن ذکر کر رہا ہے۔ تمام صفات، تمام تعریفیں الہ والی، للہ خاص ہیں واسطے یا اللہ۔ وہ کون سی تعریفیں اور خوبیاں، کون سی وہ حمد ہے؟ فرمایا فاطر السماوات والارض، فاطر بے معنی خالق، وہ پیدا کرنے والا ہے، السماوات آسمانوں کا، والارض اور زمین کا،
یہ خالق اور فاتر ہونا، یہ تعریف مراد ہے الحمد سے، اور یہ خاص ہے واسطے اللہ کے۔ آگے جاعل الملائکتی، وہ بنانے والا یعنی پیدا کرنے والا ہے، الملائکہ فرشتوں کو، رسولن اور انہیں پیغام رساں بنانے والا ہے۔ کیسے بنایا؟ اولی اجنحۃ، پروں والا، ان کو بنایا کیسا؟ پروں والا، اجنحہ پر، اولی والا، پروں والا انہیں بنایا۔ کتنے پر لگائے؟ فرمایا مثنا، بعض فرشتوں کے دو دو پر، وثلاثا، بعض کے تین تین، ورباع، اور بعض کے چار چار۔ فرمایا دو تین چار میں بات بند نہیں، وَيَزِيدُ، اور وہ بڑھا دیتا ہے، فی الخلق، تخلیق میں، پیدائش میں، ما یشاء، جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تو آسمان و زمین کا خالق ہونا، فرشتوں کا خالق ہونا، اور انہیں رسولن، پیغام رساں بنانے والا ہونا، یہ سب تعریفیں الحمدللہ خاص ہیں واسطے کس کے؟ اللہ کے۔ آگے ان اللہ، کرو مانا، کرو مانا، بے شک اللہ تعالی، علی کل شیء، علی اوپر، کل شیء، ہر شے کے، قدیر، پوری پوری قدرت رکھنے والا ہے، پورا پورا تصرف اور اختیار رکھنے والا ہے۔ تو ہر شے پہ قادر ہونا، ہر شے پہ قادر مطلق ہونا، یہ بھی صفت اور خوبی ہے خاص واسطے اللہ کے۔ ما یفتح اللہ للناس، سبحان اللہ، ما یفتح اللہ للناس من رحمت، اللہ فرماتے ہیں یہ بھی میری صفت، خوبی اور کمال ہے۔ کون سا؟ ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ، جو کھول دے، یفتح، جو کھول دے اللہ، للناسی، واسطے لوگوں کے، من رحمت، اپنی رحمت کو، یہاں رحمت عام ہے، کوئی بھلائی، کوئی خیر، کوئی نعمت، کوئی رحمت اپنے بندوں پر عطا کرنے کے لیے، نازل کرنے کے لیے، وہ اپنی خیر، رحمت اور نعمتوں کے رزق کے دروازے کھول دے، تو قرآن کا فیصلہ فلا ممسک، فلا ممسک لہا، فلا پس نہیں، ممسک بند کرنے والا، لہا ان دروازوں کو۔ آپ نے غور نہیں کیا، قرآن کا فیصلہ کیا ہے؟ ذرا پھر غور کرو، ما یفتح اللہ، کہ کھول دے اللہ، اللہ کیا کر دے؟ کھول دے، للناسی، لوگوں پر، کسی آدمی پر، من رحمت، رزق کا دروازہ کھول دے، نعمتوں کے دروازے کھول دے، اسے دنیا کی عزت اور فراوانی عطا کرنا چاہے تو اللہ کا فیصلہ یہ ہے، جسے میں عطا کرنا چاہوں، روزی رزق دینا چاہوں، جسے میں عزت سے نوازنا چاہوں، تو فلا ممسک لہا، میں اللہ کی اس خیر اور نعمت، روزی اور رزق کو، فلا ممسک، کوئی بند کرنے والا، کوئی اس کو روکنے والا، ممسک، امساک، امساک کا معنی کھلی شے کو بند کر دینا، روک دینا، رد کر دینا، ہٹا دینا۔ فرمایا فلا ممسک، کوئی نہیں اس کو روکنے والا، بند کرنے والا، جسے میں لوگوں پہ کھول دوں اور لوگوں کو اس سے نواز دوں، تو اسے کوئی بند کرنے والا۔ آج لوگوں کا کیا گندا عقیدہ بن گیا، جی میری فلاں نے روزی بند کر دی ہے، فلاں نے میرا کاروبار بند کر دیا، میرے کاموں میں بندش آ گئی ہے، بندش آ گئی، لہٰذا جاؤ ملا جی کے پاس تعویذ لے آؤ، وہ بھی دیکھتا ہے ٹھیک شکار پھنسا ہے، وہ بھی کہتا ہے واقعی تیرا معاملہ بند ہو گیا ہے۔ نادان بند کرے یا کھولے یہ کس کے اختیار میں ہے؟ اگر اللہ نے تیرے اوپر خیر، نعمت، رزق کا دروازہ کھول رکھا ہے
تو مولا الٹا بھی ہو جائے تو وہ اسے بند کر سکتا؟ کوئی جادوگر ایک نہیں ساری روئے زمین کے جمع ہو جائیں وہ رب کی عطا کو روک سکتے اور بند کر سکتے نہیں. کوئی بندش شندش کا چکر کوئی نہیں ہوتا. یہ سب دقیانوسی اور شیطانی دھوکہ ہے. قرآن کریم کی یہ آیت غور سے دیکھیں اور اس کو نوٹ کریں اور گھروں میں ترجمہ دیکھیں. قرآن نے اس نظریے کو رد کیا اور کتنے واشگاف الفاظ میں. ذرا اس کے معنی پہ غور کرو. ما یفتح اللہ، جو کھول دے اللہ، للناسی واسطے لوگوں کے، من رحمت، کوئی رحمت، کوئی خیر، کوئی نعمت، روزی، رزق، کوئی چیز کہ وہ اس کا دروازہ کھول دے اپنے بندوں کے لیے، تو فلا ممسک، پس نہیں کوئی روکنے والا، بند کرنے والا، لہا، اس کو کوئی روکنے اور بند کرنے والا نہیں. آگے سنو. وما یمسک، وما، اور جو، یمسک، اللہ روک لے، اللہ بند کر لے تیرے اوپر خیر کو، تو پھر ایک تعویذ نہیں، تعویذوں کی بوری بھر کے لے آ. فلا مرسل لہ، اسے کوئی بھی جاری کرنے والا نہیں ہے. نہ کوئی ملا، نہ کوئی پیر، نہ کوئی دم، نہ کوئی تعویذ، نہ کوئی اور جنتر منتر، کچھ بھی دنیا کے اسباب اختیار کر، اگر رب نے بندش ڈال دی ہے تو پھر رب کی بند کی ہوئی چیز کو کوئی دنیا کی طاقت کھول سکتی ہی نہیں ہے. اس لیے بند ہو تب بھی رب کے در پہ آ. یا اللہ بند کرنے والا بھی تو ہے، تو اب کھولنے کی طاقت بھی اور اختیار صرف تیرے اندر ہے، اور تیری عطا کو کوئی روکنے والا نہیں. اسی طرح تیری روکی ہوئی شے کو کوئی عطا کرنے اور جاری کرنے والا بھی نہیں. وما یمسک، جو وہ روک دے تو فلا مرسل لہ، بس نہیں ہے کوئی اسے جاری کرنے والا، من بعد ہی، بعد اس کے روکنے کے. وہو، اور وہ اللہ، العزیز، العزیز زبردست ہے، غالب ہے، الحکیم حکمتوں والا ہے. یہ ہے الحمدللہ. یہ کیا ہے؟ الحمد میں حمد یہ ہے آسمان و زمین کا خالق ہونا، فرشتوں کا خالق ہونا، ان کو ڈیوٹیوں پر مامور کرنے والا ہونا، اور مشکل کشا، حاجت روا، کار ساز، بگڑیاں بنانے والا، خیر نعمت کے دروازے مخلوق پہ کھولنے والا، اور کبھی آزمائش کے لیے ان کو مخلوق پہ بند بھی کرنے والا، اور طاقتوں کا مالک ایسا کہ جس کو عطا کرنا چاہے تو اس کو کوئی روک نہ سکے، اور جسے وہ محروم کرنا چاہے اسے کوئی عطا کر نہ سکے. العزیز الحکیم، یہ ہے الحمدللہ. تو یہاں مخلوق کی تعریفیں مراد ہی نہیں، مراد کون سی ہیں؟ خالق کی، الہ اور معبود کی تعریفیں ہیں، اور وہ ہیں الحمدللہ. تمام صفات کارسازیہ، تمام صفات خداوندی، تمام صفات الوہیت، الہ معبود والی، للہ، وہ خاص ہیں واسطے اللہ کے، وہ خاص ہیں واسطے. خاص ہونے کا کیا معنی؟ کائنات کی کوئی ہستی، زندہ ہو یا مردہ، جن ہو یا فرشتہ، اللہ کی ان صفات میں اس کا کوئی شریک، حصہ دار نہیں ہے. اور یہی نماز میں اقرار کرتے ہو. سورہ فاتحہ کے شروع میں الحمدللہ. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.